بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. صدق اللہ العظیم. میرے معزز ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام جہاں جہاں سے بھی ہیں خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنی امان میں رکھے، عافیت سے رکھے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا بھی آپ کی بہتر بنائے اور آخرت بہت زیادہ بہتر بنائے. اس وقت ہم غار حرا کے بالکل قریب کے چھوٹے سے پہاڑ پہ ہم سب بیٹھے ہیں، اور گزشتہ 2-4 دنوں سے الگ الگ جگہوں سے آپ کے سامنے کچھ موقع کی مناسبت سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور آج غار حرا میں آنے کا موقع ملا تو ایک دو باتیں اس موقع کی مناسبت سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غار حرا، جس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، تو پہلی بات اپنے آپ سے اور آپ سے یہ کہنی ہے کہ آپ میں سے جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمین کی حاضری کا موقع عطا فرمایا ہوگا، جس کو بھی اللہ نے یہ شرف بخشا ہوگا کہ اس نے حرمین کی حاضری سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ان میں سے اکثر و بیشتر حضرات وہ غار حرا ضرور آتے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ غار حرا اس غار کو ضرور دیکھے اپنی گنہگار آنکھوں سے، کہ جس غار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غار کو نسبت ہی نہیں، اللہ اکبر، کن الفاظ میں وہ کیفیت بیان کروں. یقین جانیے دل میں اس وقت ایک عجیب کسی کیفیت ہے. وہ ساری تاریخی مناظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے حالات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مکہ، اور اس زمانے کے مکہ کے لوگوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا، نبی بنا کر کے بھیجا گیا، نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اللہ سے ہونے کی دعوت دی، اور جب یوں کہا گیا کہ اب کچھ نہیں چلے گا اس دنیا میں، صرف ایک کلمہ چلے گا، لا الہ الا اللہ چلے گا، پچھلے سارے کے سارے ادیان ختم کر دیے گئے. اس موقع پر قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے بجانے شروع کیے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں کے جو حالات تھے، اس میں پھر چاہے وہ مکہ کے سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابی ابن خلف، یہ جتنے لوگ تھے جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے سردار تھے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے چودھری تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مخالفت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو کتنی احسن انداز میں ان حالات کو سہا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات شعب ابی طالب میں پیش آئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بائیکاٹ والے معاملات ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے ناروا سلوک ہو سکتے تھے ان مکہ والوں نے کیے. ایک وہ مکہ ذہن میں آتا ہے، اور ایک بعد میں فتح مکہ کے بعد کا مکہ، اور اس کے بعد پھر اگر آج دیکھیں تو یہ مکہ جو آج ہمارے سامنے ہے. تو ایک بات تو بہت واضح طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ آخر میں رہنا تو صرف اسی کلمے نے ہے. یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ لا الہ الا اللہ جتنی مشقت کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے، جتنی مشقت کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا تھا، وہ سلسلے وار طریقے سے وہ آگے بڑھتے بڑھتے آج سارے عالم میں دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جزیرہ ایسا نہیں ہے جہاں لا الہ الا اللہ کی صدا نہ لگتی ہو. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پورے عالم میں دنیا کے کسی بھی کونے میں سوائے اس کلمے کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم پرسی کے عالم میں اس کلمے کا آغاز کیا تھا، کتنی مشقت بھرے حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار ہونا پڑا تھا. اب ایک ذرا تصور کیجئے، یہ غار حرا ہے. ابھی ہم نے اس کے اندر جانے کی کوشش تو کی، لیکن بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہاں اندر جانے کی کوئی خاص فضیلت بھی تو ہے نہیں، اس لیے ہم نے اندر جانا زیادہ ضروری نہیں سمجھا، اس کے سامنے سے اس کا دیدار کیا. اور اس کے بعد پھر ایک لمحے کے لیے اپنے آپ میں ہم سب سوچیں ذرا، جتنے بھی لوگ یہاں آتے ہیں آپ سب کو دعوت فکر ہے کہ یہ غار کہاں ہے، اس کا محل وقوع دیکھیے، کتنے کٹھن پہاڑوں کے بیچ میں، کتنے نوکیلے اور خطرناک پہاڑوں کے بیچ میں یہ غار واقع ہے، اور کہاں بیت اللہ ہے،
آج گاڑی میں تقریباً یہاں تک پہنچتے ہوئے آدھا گھنٹہ، پھر یہ جو اوپر کا مشقت بھرا راستہ یہ اس سے الگ ہے۔ اب سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مکہ تھا، جس کے بارے میں کتب میں آتا ہے کہ بیت اللہ چاروں طرف سے پہاڑوں کے بیچ میں گھرا ہوا ایک گھر تھا، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اور مشقت اٹھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر کے تنہائی میں وقت گزارا کرتے تھے، اور یہاں آ کر اس غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے لو لگایا کرتے تھے، اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے اللہ سے عشق کی باتیں کرتے تھے، تنہائی میں اپنے اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اور پھر یہی وہ غار ہے کہ جہاں پر اس قرآن کریم کی جو اس رہتی دنیا تک کے لیے اب آخری کتاب ہے، راہ ہدایت، آخری کتاب اور آخری کتاب ہدایت وہ صرف قرآن کریم ہے۔ اب قیامت تک کے لیے گارنٹی والی کوئی کتاب اس دنیا میں نہیں ہے، صرف ایک ہی کتاب ہے، اور وہ ہے قرآن کریم، جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ تو اس قرآن کریم کی پہلی 5 آیات اس غار حرا میں نازل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آ کر کے وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر کے دباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھیے، اقرا، پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، تو پھر یہ آگے جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ شروع کی 5 آیات جو قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات ہیں جو اس جگہ پہ نازل ہوئی ہیں، اور پھر وہ قرآن کریم سلسلے وار طریقے سے 30 پاروں کی شکل میں آج ہم تک موجود ہے، اس کی شروعات اس غار سے ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پر 2 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس قرآن کی ابتدا اس غار سے ہوئی تھی، اللہ کے واسطے اس قرآن کو ہم سب اپنا امام بنا لیں، اس قرآن سے رہبری حاصل کرنے کا اپنے اندر داعیہ پیدا کریں۔ ہم نے تمام تر طریقے عزت اپنانے کے، عزت حاصل کرنے کے قرآن کے علاوہ ڈھونڈ لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت ملے، دنیا والوں کی نگاہ میں ہماری قدر و منزلت ہو، لیکن ہم اس کے لیے راستے جتنے بھی اختیار کرتے ہیں وہ قرآن سے ہٹ کر کے۔ حالانکہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے اس زمانے میں، جبکہ صحابہ کرام کے پاس بظاہر دنیا کی کوئی شے نہیں تھی، اسباب اور وسائل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو جس چیز نے دنیا اور آخرت میں تو اللہ کے یہاں مقام ہونا ہی ہے، دنیا میں بھی دبدبہ اور رعب، اور دنیا میں بھی ساری دنیا میں جہاں جہاں صحابہ پہنچے ان کا جو رعب اور دبدبہ اور مقام لوگوں کے دلوں میں بیٹھا، اس کے پیچھے جو اصل وجہ تھی وہ اللہ کا قرآن تھا۔ تو قرآن کو صحابہ نے اپنا امام بنایا، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کیجئے۔ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ صرف اتنا ہی تو ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، بس قرآن اس لیے ہے، ایصال ثواب کے لیے ہم نے رکھا ہے، اور اس کے بعد کسی کی بہن بیٹی کی شادی ہو تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھنا ہے، اور اس کے نیچے سے قرآن کے نیچے سے اپنی بہن بیٹی کو نکال دینا ہے۔ قرآن اس لیے ہے کہ اگر 2-4 آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں، 2-3 قبیلے کے لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوں، تو فیصلہ کروانے کے لیے قرآن ہے کہ اس پہ ہاتھ رکھو۔ بھائی کسی نے کسی پہ مقدمہ کر دیا کہ میں تیرے اوپر اتنے پیسے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کے اوپر رکھوں گا تو اس کے اوپر سے اٹھا لے۔ یہ سب چیزوں کے لیے قرآن ہم نے رکھ لیا ہے، لیکن اللہ کی قسم قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن پتہ ہے کس چیز کے لیے تھا؟ ایک قرآن کی آیت نے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ اس وقت بطور مثال کے صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہاں پر چاروں طرف بہاریں ہیں نا، ان میں جہاں دیگر کبار صحابہ کرام کی قربانیاں، سیدنا حضرت عمر کی بھی بڑی قربانی ہے، قربان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو ان کا بھی جو اسلام لانے کا واقعہ ہے، تو سب سے پہلے بعض روایت میں سورہ حدید کی آیات کا تذکرہ ہے، اور بعض روایت میں سورہ طٰہٰ کی اننی انا اللہ، کہ جب حضرت عمر نے یہ ایک آیت پڑھی، وہ عمر کہ جو اپنے زمانے کا سخت ترین آدمی تھا، قرآن کی اس ایک آیت سے حضرت عمر کی زندگی بدلی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر کو کیا سے کیا بنا دیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا عمر۔ اور دنیا والوں نے کہا، اپنے زمانے کے بڑے بڑے مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر دنیا کو ایک عمر اور مل جاتا تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، ایسے عمر تھے، تو ان کی زندگی کو بدلنے والی چیز یہ اللہ کا قرآن۔ تو ہم نے قرآن کو تعویذ دھاگے کی کتاب بنا دیا۔ ہم نے قرآن کو بس پڑھنے کے لیے، اولاً تو اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا بھتیرے لوگوں کو، کچھ پڑھتے بھی ہیں تو سرسری طور سے، نہ وہ ہماری تلاوت میں ہے، نہ فہم و تدبر میں ہے، نہ قرآن پہ عمل کی کوئی صورت ہے۔ تو اللہ کے واسطے اس غار حرا کے دامن سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں
اولاً تو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کو ناظرہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس کو تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بعد پھر اس سے آگے کا مرحلہ ہے ترجمہ اور تفسیر۔ یہ تمام چیزیں ایک مومن پر حق اور لازم ہے کہ وہ اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرے۔ اور دوسرا پیغام جو مجھے یہ آپ سے دینا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس غار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ضرور ہے، کوئی شک نہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے وہ دنیا کی افضل ترین جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکات سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین تو وہی ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، وہی چیز معتبر ہوگی جس کا حکم اللہ کے نبی نے دیا یا نبی نے اس پہ عمل کیا یا نبی کے صحابہ نے اس پر عمل کر کے امت کو دکھلایا، وہی چیز معتبر ہے۔ اس کے علاوہ ہماری خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ دین نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے آتے ہیں، جو کچھ بھی یہاں کیا جاتا ہے وہ عقیدت اور محبت میں کیا جاتا ہے، لیکن ہر وہ کام جو عقیدت اور محبت میں کیا جائے ضروری نہیں کہ وہ دین ہو، ضروری نہیں کہ وہ دین ہی کی وجہ سے کیا جا رہا ہو۔ جیسے بہت سے لوگ یہاں پر آ کر کے تعویذ باندھتے ہیں، بہت سے لوگ آ کر یہاں پر کے کچھ اندر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی شریعت دور دور تک اجازت نہیں دیتی۔ پہلے تو یہاں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، اور بلا وجہ کے لوگ ازدحام اور آپس میں مزاحمت کرتے ہیں، اور مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، دھکے لگتے ہیں، اور غیر ضروری طور سے ایک دوسرے کو پریشان کیا جاتا ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ محبت میں جانا چاہتے ہیں تو جائیے، لیکن کم سے کم ایسے کام تو نہ کیجیے کہ جس کی شریعت ہمیں اجازت نہ دے، اور وہ کام کرنے سے کیا پتا کہ ہم اس کام کو کر رہے ہوں محبت کی وجہ سے، لیکن وہی ہمارے لیے اللہ کے ہے وبال کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ ایک بات آخری کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جتنی بھی بدعات ہوتی ہیں نا، بدعات یعنی وہ کام جس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے لیکن دین میں اس کی کوئی حقیقت موجود نہ ہو، اس کی اصلیت موجود نہ ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر اپنی امت کو جام پلا رہے ہوں گے اپنے دست بابرکت سے، اس وقت لوگ آ رہے ہوں گے، قافلے آ رہے ہوں گے، اچانک ایک جماعت آئے گی اور فرشتے آ کر کے ان کو بیچ میں روک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ آنے دیجئے، میری امت ہے، آنے دیجئے، میں نے اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں۔ تو فرشتے یوں کہیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں وہ نئی نئی باتیں پیدا کر لیں جو آپ کے دین میں نہیں تھی۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، نبی علیہ السلام جیسا شفیق اور مہربان نبی جس کو قرآن نے کہا رؤوف الرحیم، یہ رؤوف الرحیم اللہ کی صفت بھی ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ پر 11ویں پارے میں یہ صفت اللہ کے نبی کے لیے بیان کی گئی ہے، انتہا درجہ مہربان اور شفیق نبی۔ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے کہیں گے سحقا لکم سحقا لکم، تمہارا ناس ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، تم ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اپنی امت کے ان لوگوں پر ترس نہیں آئے گا۔ اس لیے ہر وہ کام کیجئے جس کی دلیل کتاب و سنت سے ہو، ہر وہ کام کیجئے جس کی دلیل سلف صالحین سے ہو، صحابہ کرام سے کہیں نہ کہیں اس کو ثبوت ملتا ہو، ورنہ اپنے عشق اور محبت کی دلیل بنا کر کوئی کام کر لینے سے وہ دین نہیں ہو جاتا۔ اس لیے بس یہ ایک تو غار حرا کا چھوٹا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھا، اس زمانے کا مکہ اور آج یہ مکہ دیکھیے، یہ بلند و بالا بلڈنگیں دیکھیے، ذرا ایک نظر اس طرف دوڑائیے، یہ مکہ ٹاور، اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے وہاں سے یہاں چل کر آیا کرتے تھے، کتنی مشقت ہوتی ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ آج تو سہولتیں ہی سہولتیں، 5 اسٹار 6 اسٹار ہوٹلز اور آرام دہ گاڑیاں، اتنی آرام دہ سڑکیں، اس زمانے کا مکہ، اور پھر اس زمانے کی مشقتیں، قربان اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارا سب کچھ آقا کریم پر قربان ہو جائے، اللہ کی قسم تب بھی ہم اپنے نبی کی ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اس لیے اپنے نبی سے وفا کیجئے، نبی علیہ السلام سے عشق کیجئے، محبت کیجئے، اور عمل میں لائیے۔ عشق وہی معتبر ہے جس کی دلیل عمل سے دی جائے، اور دوسرا قرآن کو اپنا امام بنائیے، اور تیسرا یہاں آنے کے بعد وہ کام کیجئے، زیارت کیجئے، اگر کہیں موقع ملتا ہے سائٹ پہ تو نماز پڑھ لیجیے، لیکن اس کے اندر نماز پڑھنا اور اس کے اندر نماز پڑھنے کے بعد اور اس طرح کی حرکتیں کرنا جس کی دلیل موجود نہیں ہے، یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا حامل بنائے، شریعت و سنت کا پابند بنائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ ہم سب کو اسلام پر رکھے۔ اور آخر میں پھر یہ دعا ہے آپ سب ناظرین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی، ہر ایک کی تمنا ہے، ہماری بھی تمنا تھی یہاں آنے کی، گزشتہ 2 سال سے یہاں، 1 سال گزشتہ والد صاحب کی صحت کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور اس سے پہلے اپنی کسی عذر کی وجہ سے نہ آ سکا۔ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا، اور ہمارے یہ بھائی عمر، یہ ہمارے سنئی کے رہنے والے ہیں الحمدللہ، گزشتہ 2 سال سے بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہترین رہبری خدمت بھی کرتے ہیں، ضیافت بھی کرتے ہیں، بہت ملنسار ہیں، خوش مزاج ہیں، اللہ ان کی صحت میں جان مال میں برکت دے۔ تو ان کی رہبری کی وجہ سے ہم سہولت سے یہاں پہنچ گئے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ آپ تمام ناظرین کو اللہ اپنی امان میں رکھے، اور آپ تمام کو بھی جنہیں اللہ نے موقع دے دیا انہیں پھر سے موقع عطا فرمائے،
اور جنہیں موقع نہیں ملا ہے، اللہ اپنے کرم سے حرمین کی حاضری کے اسباب عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے، اور وقت مقررہ پر اللہ ہمیں ایمان کامل پر موت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ جی